محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ شب معراج انتہائی اہم معجزہ ہے، اور باقی انبیاء کو یہ معجزہ خواب میں نصیب ہوا، پیغمبر علیہ السلام علماء جمہور کے مطابق اور ہمارے اہل سنت کے عقیدے اور نظریے کے مطابق ڈائریکٹ اللہ رب العزت کی ملاقات اور دیدار کے لیے بلائے گئے اور عرش پر پہنچائے گئے، اور بڑے پروٹوکول اور وی آئی پی حیثیت سے اللہ پاک سے دیدار بے حجاب کر کے تشریف لائے۔ میرے دوستو، 27 رجب کو جہاں شب معراج کا شرف اور معجزہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہوا، وہاں یہ ایک عظیم الشان تحفہ بھی اللہ رب العزت کے دربار خداوندی سے اس امت کے ترم امتیاز میں حصے میں آیا، وہ ہے نماز۔ دوسرے نمبر پر آخری رکوع سورۃ البقرہ کی جو 4 آیتوں پر مشتمل ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اور تیسرے نمبر پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے اپنی امت کی عمر کے بارے میں پوچھا تو اللہ پاک نے فرمایا تیری امت کی عمر 1 دن ہے۔ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کریم کی لغت میں آخرت کے مقابلے میں یہ ساری جو سلطنت ہے، ساری کائنات ہے، اس کی عمر وہ 2.25 منٹ ہے۔ علماء سے اور تبلیغی جماعت سے، دانشور لوگوں سے اور ایجوکیٹڈ عوام اور پڑھے لکھے طبقے سے آپ نے سنا ہوگا، یہ ایک مستند بات ہے، اس پہ بحث کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن میں جو بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنی عمر کے بارے میں پوچھا، وہ اس طریقے سے کہ حضور علیہ السلام جو بار بار آسمانی دنیا پر تشریف لا رہے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو واپس تشریف لے جانے کا مطالبہ کرتے تھے کہ میری امت پر 2 نمازیں فرض تھی، وہ نہیں پڑھ سکتی تھی، آپ کی امت پہ 50 نمازیں فرض ہو گئیں، آپ کی امت میں فتنہ و فساد بہت ہوگا، فضولیات، شرک و بدعات بہت ہوں گی، اور اس کے علاوہ موسیقی کی محفلیں اور بہت زیادہ شیطانی دندے ہوں گے، بے حیائی عام ہوگی، اس لیے 50 نمازیں کون پڑھے گا، کم کر کے آؤ۔ بار بار تشریف لے جا رہے تھے، تفصیلات کی فرصت نہیں، تو 5 معاف ہوتے گئے۔ حضور علیہ السلام نے کتنے چکر لگائے؟ 9 چکر لگائے، 45 نمازیں معاف ہو گئی، 5 ہو گئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دوبارہ چلے جاؤ، آپ اس سے بھی کم کر آؤ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تھوڑی جھجک سی محسوس ہوئی کہ اس دفعہ اگر میں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کی تو اللہ پاک 5 معاف کرتے آ رہے ہیں، یہ تو سب کچھ معاف ہو جائے گا۔ تو یہ نماز کا جو تحفہ ہے، اللہ پاک سے مانگنے کا ایک ڈھنگ اور طریقہ اور ایک وسیلہ ہے، یہ میری امت کا تحفہ اور گفٹ ختم ہو جائے گا۔ روئے زمین پر، کائنات کی دھرتی پر ابوبکر صدیق، حضرت عمر اور عثمان اور علی اور معاویہ اور سارے صحابہ اور میری امت کے اولیاء، علماء اور صالحین اس انتظار میں ہیں کہ اللہ پاک سے مانگنے کا اور گفتگو کرنے کا ہمیں شرف مل جائے، تو میں امت کے سامنے کون سا تحفہ پیش کروں گا؟ لہٰذا اس دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی نماز کم کرنے کا مطالبہ یا فرمائش پیش نہیں کی، بلکہ فرمایا میری امت کی عمر کتنی ہوگی؟ اللہ جل شانہ نے فرمایا، اے میرے محبوب پیغمبر، اے میرے لاڈلے نازنین و معجبین اور خوبصورت پیغمبر، تیری امت کی عمر 1 دن ہے۔ تو حضور علیہ السلام بڑے سرگردان، ششدر و حیران ہو گئے کہ 1 دن تو بہت کم ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یا اللہ اس کو تھوڑا بڑھا دیجئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے آدھا دن بڑھا دیا، اور قرآن مجید گواہ ہے، سورۃ المعارج میں آپ پڑھ سکتے ہو کہ آخرت کا جو 1000 سال ہے، آخرت کا 1 دن ہے، وہ دنیا کے 1000 سالوں کے برابر ہے۔ آخرت کا 1 دن تو 1000 سال تو پہلے اس کی عمر تھی، 500 سال بڑھا دیے گئے، تو حضور علیہ السلام کی امت کی عمر 1500 سال ہو گئی۔ جمہور علماء امت نے، مستند اولیاء نے یہ بات تواتر کے ساتھ نقل کی ہے
کہ جو شخص شب معراج کو یعنی 27 رجب کو شام کے بعد 2 رکعت نفل شام کی نماز کے بعد اوابین کی نیت سے پڑھے اور پہلی رکعت میں یہی سورۃ البقرہ والی آخری آیتیں اور دوسری رکعت میں آخری 3 صورتیں یعنی قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھے تو اس کے اللہ رب العزت زندگی کے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں، اور دوسرا انعام اس کی تمام مشکل حاجتیں، چاہے مرض ہو، چاہے دشمنی ہو، چاہے اس کی اولاد نہ ہو، چاہے مالی تنگی ہو، چاہے ملازمت اور جاب کے لیے وہ امیدوار ہے یا کسی بھی کام کے لیے کینڈیڈیٹ ہے، رشتہ وغیرہ، اللہ پاک اس کی مشکل حاجت پوری فرمائیں گے۔ اور دوسری بات جو بیچ میں ضمناً آپ کو ایک نقطے کی حیثیت سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اس میں جمہور علماء کا کوئی اختلاف نہیں رہا کہ اللہ رب العزت کا دیدار بے حجاب اللہ کے محبوب پیغمبر نے بالکل براہ راست کیا تھا۔ یہی بات میں نے اپنے استاد محترم شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ سے بہلپور کے ہسپتال میں کیا۔ وہ قریب المرگ تھے اور بالکل سکرات الموت میں مبتلا تھے۔ اس کے پاس جب ہم گئے تو اس طرح پتلی چادر میں لپٹے ہوئے اپنے منہ کو چھپائے ہوئے تھے۔ جب ہم گئے تو شیخ الحدیث مولانا علاء الدین صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے۔ اس نے اپنی چادر اوپر کی اور ہمارے ساتھ گفتگو شروع کی۔ تو اس وقت ایک عالم نے ان پر سوال کیا کہ اللہ پاک نے جو پیغمبر علیہ السلام کو شب معراج کی رات عرش پہ بلایا، آسمانوں کی سیر کرائی، جنت اور جہنم کے منظر دکھائے، تو اس وقت اللہ پاک نے براہ راست اپنے محبوب سے گفتگو کی یا حجاب کے اندر پس پردہ اللہ پاک نے کلام فرمایا؟